أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال عز وجل: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام قسم کی تعریفات عظمت و جلال، بڑائی و بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلال، بلندی و برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک سدا زندہ سلامت کے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری چیزوں کی ملکیت کا اکیلا مالک ہے،
تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، سب کے اوپر اس کا اختیار ہے، لیکن اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑ درود السلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی وبارک وسلم کثیرا و کثیرا۔ محترم واجب الاحترام بزرگان ملت، قابل احترام نوجوان بھائیوں، پس پردہ عفت مآب خواتین اسلام اور بڑے عزیز و معصوم بچوں، قبل اس کے کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے اور حق بات کو سن کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعذر وتمم بالخير۔ آپ تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے بھیجا۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہ دنیا ابتلا و آزمائش، مصائب اور فتنوں کی جگہ ہے۔ اس روئے زمین پر جو بھی انسان پیدا ہو کر آتا ہے، سب انسانوں کو، سب لوگوں کو مصائب اور مشکلات اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، کسی بھی انسان کی زندگی ایک ہی حالت پر نہیں رہتی ہے، زندگی میں مختلف حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ انسان کو ہر حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار حالات اس کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی کبھار حالات ناموافق بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے اور کبھی کبھار انسان کی زندگی میں غم بھی آتا ہے، کبھی کبھار انسان کو خوشی ملتی ہے اور کبھی کبھار زندگی میں انسان کو مختلف آزمائشیں اور مختلف مصائب انسان کو مل جاتی ہیں۔ الغرض بتانے کی بات یہ ہے کہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے، مصائب کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان کو ہر قسم کی مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو بیان کرتے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً۔ لوگوں اس بات کو جان لو، زندگی جو تم کو ہم نے عطا کی ہے، ہمیں اس زندگی میں ہم اس زندگی میں ہم آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ بالشر والخیر، برائی کے ذریعے سے تکلیف دے کر، مصائب دے کر اور بھلائی دے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً۔ لوگوں اس حقیقت کو جان لو، ہم تمہیں
خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. زندگی جو تم کو عطا کی گئی ہے، اس زندگی میں ہم تمہیں کیسے آزماتے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، غم دے کر بھی آزماتے ہیں، لیکن اس بات کو جان لو ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے بعد تمہیں واپس لوٹ کر آنا ہے. کہاں؟ ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. معلوم یہ ہوا زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ زندگی جو اللہ نے ہم کو دی ہے، کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. حالات کبھی کبھار موافق بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھار حالات ناموافق بھی ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے زندگی میں جو بھی حالات آ جائے انسان ان حالات پر صبر کرے. حالات اگر اس کے موافق ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر حالات غیر موافق ہیں تب کیا کریں؟ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور صبر کا دامن تھامے رکھیں. اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا میں بعض لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، جب انہیں غم آتا ہے، جب کوئی تکلیف انہیں آتی ہے، جب کوئی بیماری ان کے پاس آتی ہے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان مصیبتوں کے آنے پر مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے مختلف شکوے و شکایتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اللہ نے تکلیف ہم کو دی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت کے بدلے میں اللہ آسانی بھی عطا کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. مومن کی لائف پوری عجیب و غریب ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی میں جب کوئی خوشی آتی ہے تو اس کی زندگی کا اسٹائل الگ ہی ہوتا ہے، اور جب مومن کی لائف میں کوئی غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو مومن کا اسٹائل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. آئیے ابھی حدیث حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں روایت کیا، اور ابھی حدیث کون ہے؟ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب لامر المؤمن. مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ خیر. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر حالت خیر پر مبنی ہوتی ہے. ان اصابتہ سرا شکر فکان خیر اللہ. مومن کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ زندگی میں اس سے جب کوئی خوشی ملتی ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے، جب کوئی آرام ملتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ شکر. خوشی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے. فکان خیر اللہ. یہ مومن کے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا. زندگی میں مومن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، صبر. تو مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ. یہ بھی مومن کے حق میں بہتر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں سے، گزشتہ کچھ سالوں سے ہم اور آپ ایک بہت ہی معمولی قسم کے وائرس سے ہم پریشان ہیں. دنیا پوری اس وائرس کی وجہ سے پریشان حال ہے. لوگوں کے معاش پریشانی میں ہے، زندگی لوگوں کی پریشانی میں ہے. لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہاتھ ملانے پر، گلے ملنے پر بھی لوگ پریشان ہیں. یہ اللہ کا بہت چھوٹا عذاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی آزمائش ہے جس کی وجہ سے زندگی کا انسان کا حال عجیب و غریب ہو چکا ہے. کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے ہماری مسجدیں خالی تھیں، مساجد ویران تھیں. ہم اور آپ معاشی طور پر بڑے پریشان تھے، اور ابھی بھی ہیں. لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیں، اس حقیقت کو جان لیں کہ مومن کی زندگی میں ایسے جب بھی مشکلات آتی ہیں،
جب بھی ایسی مصیبتیں آتی ہیں یہ مومن کے حق میں راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. مومن کے حق میں یہ چیز تکلیف کا نہیں بلکہ راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس حقیقت کو سمجھ لیں, اس بات کو جان لیں. اس روئے زمین پر ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے گزر گئے, سب کی زندگی میں مصیبتیں آئی, آزمائشیں آئی. ارے آزمائشیں کس کو نہیں آئی؟ بڑے بڑے انبیاء کو آئی, بڑے بڑے صحابہ کو آئی, بڑے بڑے ائمہ کو آئی, لیکن ان کی زندگی کا سسٹم بڑا عجیب و غریب تھا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جب کوئی مصیبت زندگی میں آتی ہے تو ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے, جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے, بعض کا سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے, جب زندگی میں انہیں خوشی ملتی ہے, راحت ملتی ہے, تو زندگی کا اسٹائل بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. خوشی میں وہ اللہ کو ایسے بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بالکل طور پر بھول جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے, جب آزمائش ان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مفاد پرستی کی غرض میں کرتے ہیں, ایک کنارے اللہ کی بات کرتے ہیں. جب وہ مصیبت ان سے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر شکوہ, اللہ پر شکایتیں کستے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اے نبی آپ اس بات کو جان لیں, اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایک کنارے کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں انہیں خوشی ملتی ہے, کوئی راحت ملتی ہے, اس وقت اللہ 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 کہتے ہیں, اور جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر شکوہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر مختلف الفاظ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا, بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب انہیں کوئی خیر ملتا ہے, زندگی میں کوئی راحت ملتی ہے, بڑے اطمینان سے ہوتے ہیں, بڑے سکون سے ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا. اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر مختلف قسم کے الفاظ پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہوتا ہے جب کوئی راحت ملتی ہے, جب کوئی خوشی ملتی ہے تو مومن خوشی میں بھی ایک حد میں رہتا ہے, اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ ایک حد میں رہ کر اس تکلیفوں کا مقابلہ کرتا ہے. اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں, اس بات کو بھی آپ جان لیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا لوگوں اس حقیقت کو سمجھ لو, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, ہمیں مزہ نہیں آتا کہ تمہیں تکلیفیں دے, تمہیں مصیبتیں دے, ہم کو اس سے راحت نہیں ملتی ہے. یہ تو یوں ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ جب تم لوگ گناہوں میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ایسے حالات تم پر ہم لاتے ہیں. اللہ ظالم کی نعوذ باللہ, میرا اور آپ کا رب اپنے بندوں کو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اس کی رحمت کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ وہ اپنے بندوں پر معمولی سی خروش بھی جب بندے کو آتی ہے تو رب کو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ اللہ کیسے ہمیں تکلیف میں اللہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ نہیں, یہ تو یوں ہوتا ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی میں اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, زندگی میں ہم اس اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں, زندگی میں ہم جب اس اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں, تب اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ان گناہوں کو دیکھ کر کچھ مصیبتیں اللہ ہم پر نازل کرتے ہیں. اللہ نے کہا اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں, قرآن کھول کر دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے. ایک بار اللہ کے اوپر شکایتیں کرنے سے پہلے قرآن کھولیں, اس حقیقت کو سمجھ لیں. اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اے میرے بندو اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہم تم پر جب بھی کوئی مصیبت کو پہنچاتے ہیں, کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ تمہارے گناہوں کا انجام ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, ارے بعض گناہ تو تم ایسے کرتے ہو
بعض غلطیاں جو تم ایسے کرتے ہو اللہ چاہے تو ان غلطیوں کی بنا پر فوری تمہارا مواخذہ کر لے، لیکن اس اللہ کی رحمت تو دیکھو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ اللہ تمہارے بعض غلطیوں کو دیکھ کر تمہیں معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالی اس زمین پر لوگوں کے گناہوں کا مواخذہ کر لے تو یاد رکھو اس زمین پر انسانوں کے چلنے کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہم اتنے نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی، اتنا اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ میری اور آپ غلطیوں کی اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کر لے تو یاد رکھو زندگی میں ہم سکون سے سانس نہیں لے سکتے۔ لوگ آج پریشان ہیں، آکسیجن کے نام پر دواخانوں میں لوگ پریشان حال ہے، ایک ایک آکسیجن کا سلنڈر کئی ہزاروں میں قیمت میں بک رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تو دیکھو، آپ کو اللہ فری میں آکسیجن دے رہا ہے۔ اگر اللہ مواخذہ کر لے تو اس زمین سے اللہ ہواؤں کو چھین لے گا، آپ کہاں جاؤ گے بتاؤ؟ یہ سکون کی جو مساجد ہے یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک بار ہاسپٹل جاؤ، دواخانوں کو جاؤ، دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں جو آج تڑپ رہے ہیں کہ اللہ موقع دے تو ہم مسجد کو آ سکیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، طاقت دی اللہ نے آپ کو، اس پر اللہ کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اس حقیقت کو بھی سمجھ لو، اس روئے زمین پر مجھ سے اور آپ سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں اگر کسی پر آئیں تو انبیاء پر آئیں۔ میرے اور آپ کے وہ جو مصیبتیں آتی ہیں بڑی چھوٹی ہیں، لیکن انبیاء کو جو مصیبتیں آئی، جو آزمائشیں آئی، ارے آپ اس کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے اس زمین پر سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر نازل کی گئی؟ نبی نے کہا الانبیاء۔ آپ نے کہا اس زمین پر سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو دی گئی۔ ثم الامثل فالامثل، نبی نے کہا انبیاء کے بعد جو بھی لوگ ان کے مشن پر رہیں گے برابر ہم انہیں آزمائیں گے۔ آپ نے کہا یبتلی الرجل علی حسب دینی، ارے صحابہ اس بات کو جان لو، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کا حال یہ تھا کہ ان کے دین کے مطابق، ان کے دین کے لحاظ سے سزا ان کو دی گئی، آزمائشیں ان پر ڈالی گئی۔ جس کا دین جتنا مضبوط آزمائشیں اس پر اتنی کڑی، جس کا دین جتنا کمزور آزمائشیں اس پر اتنی کمزور۔ آپ نے کہا نبی کی خوشخبری آپ سن لو، بڑے خوشخبری کے نصیب کے آپ حقدار ہو، اللہ کے نبی کی خوشخبری کو آپ سن لو۔ نبی نے کہا جب کوئی بندہ اللہ کے آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے بندے کو، بندہ اللہ کی ہر آزمائش پر صبر کرتا ہے، اللہ کی ہر آزمائش کو جھیلتا ہے، نبی نے کہا اس کا حال ایسا ہوتا ہے، زمین پر چلتا ہے تو ایسے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو اللہ بالکل پاک و صاف کرتا ہے۔ اللہ معلوم یہ ہوا کہ جو وائرس میرے اور آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، اس وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر یہ غیروں کی تکلیف ہے وہیں پر یہ چیز ایمان والوں کی راحت کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے شاید اس سے ڈرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ، اس حقیقت کو بھی آپ جان لیں۔ ایک بات سمجھ لیں، ایک اصول کو آپ جان لیں، جتنی بڑی مصیبت انسان کو ملتی ہے بدلہ بھی انسان کو اتنا زیادہ ملتا ہے، جتنی کم مصیبت انسان کو ملتی ہے بدلہ بھی اتنا کم انسان کو ملتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ایک اصول ہے، اس حقیقت کو سمجھ لو۔ جتنی مصیبتیں آپ کو آ رہی ہیں یہ سمجھ جائیے اتنا بدلہ اللہ کے پاس آپ کو اچھا ملے گا۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے صحابی بڑے مشہور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آپ نے کہا لوگوں اس حقیقت کو سمجھ لو، جتنی بڑی مصیبت تم کو ملتی ہے بدلہ بھی اتنا زیادہ تم کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، لوگ اس بات کو جان لو، اس خوشخبری کو سن لو، نبی کی زبان یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے صرف اسی بندے کو آزماتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کو آزماتے ہیں۔ فمن رضا فهو له رضا، جو آدمی اللہ کے آزمائشوں پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ ومن سقط، اور جو کوئی بندہ اللہ کی ان آزمائشوں سے ان مصیبتوں سے بیزار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا اللہ اسی کو آزماتے ہیں۔ اب دیکھو انبیاء میں بہت ہی مشہور نبی جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے کیسے آزمایا، کہاں سے آزمایا؟ زندگی کا پہلا اسٹیپ بچپن سے لے کر کہاں تک آزمایا؟ بڑھاپے تک۔ نعوذ باللہ کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نافرمان بندے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے بندے ابراہیم کے اندر میری محبت کتنی زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول آپ لوگ سنیں، کتنا پیارا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اس کے پاس آئے، چاہے مصیبت غم کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت بیماری شکل میں ہو، چاہے مصیبت لوگوں کے رنج، لوگوں کی شکایتیں، لوگوں کی تکلیفوں کے ذریعے سے ہو، مومن کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی مومن ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں صبر کرتا ہے اللہ کے پاس اس سے اس کا بہترین ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ اسے اتنا زیادہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام بندوں میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی آپ جان لیں۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں، آپ نے شاید ان کی زبانیں سنا ہوگا، میں نے تو دیکھا بعض کو اور بعض کی زبانیں میں نے سنا۔ کورونا کے اس عالم میں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا شکایت کرتے ہوئے، کہتے ہیں بھائی مول صاحب میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، رمضان میں روزے پورے رکھتا ہوں، سال میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، ہر اچھے کام کرتا ہوں، ہر نیکی کا کام کرتا ہوں، اللہ آخر مجھے کیوں آزماتا ہے؟ بھائی کیا اللہ کو دوسرے کوئی نہیں ملے؟ حقیقت ان آنکھوں نے، ان کانوں نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا ہے۔ کبھی کبھار شاید آپ کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں، سمجھدار اس حقیقت کو سمجھ لو، ایسے وسوسے جب کسی انسان کے پاس آتے ہیں تو اس کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے وسوسے لا کر آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو متاثر کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جیسا ثواب ہم کو ملنا ہے ویسا ثواب اللہ ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پاس مقام پانے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دنیا کے بڑے آدمی کے اندر اگر آپ اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خاطر اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس بھی اگر مقام بنانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آپ کو اللہ آزماتے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کیا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جب کبھی کبھار اپنے بندے کو اپنے پاس مقام دینا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھار کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ اس کے جسم کو بیماری دے کر، اس کے مال کے سلسلے میں، اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کے زحمت بنا کر اللہ آزماتے ہیں۔ اچھا خاصا جسم ہے،
اچھی خاصی صحت ہے، اچانک کورونا آ گیا، امیونٹی پر اچھا ہے، اچانک بیماری آ گئی. لوگ کہتے ہیں ہاں اچھا ہوا، بہت اکھڑا تھا، نمازیں بہت پڑھ رہا تھا، اچھا ہوا اللہ آزمایا. ایسے بھی لوگ ہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ کی اولاد دیکھتے دیکھتے آپ کی رحمت بن جاتی ہے. آپ کہتے ہیں مل صاحب ہر چیز اچھی ہے، زندگی اچھی ہے، لیکن اولاد بہت پریشان کر رہی. بات سننے کے لیے کیا کرنا، میں سب کو دعا سکھاؤ. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کی بیوی کو آپ کی رحمت کی وجہ زحمت بناتے ہیں. پریشان لوگ صاحب کیا کرنا، گھر میں جاتے ہی لڑائیاں ہوتی ہیں، بیوی سے تنگ آ گیا میں کیا کرنا. اس حقیقت کو سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آزمائشیں آپ کی زندگی میں لاتے ہیں، اور جب ان آزمائشوں پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ آپ کے مقام کو اپنے پاس اونچا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو نہ آپ کی نمازیں آپ کو مقام دے سکتی ہیں، نہ آپ کے روزے وہ مقام آپ کو دے سکتے ہیں، نہ آپ کی زکات وہ مقام آپ کو دے سکتے ہیں. وہ مقام کیا چیز دیں گے، یہی چیز آپ کو دیں گے. اب آپ لوگ ایسے بھی آپ دیکھے ہوں گے، بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کبھی بھی ایک بھی نماز نہیں پڑھے وہ لوگ، اللہ کو مانتے نہیں، لیکن پھر بھی ہر قسم کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہیں. اچھی خاصی گاڑی ہے، لگژری گاڑی ہے، اچھی بائک ہے، حالانکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور ان کا حال یہ ہے زندگی میں ہر نعمت ان کے پاس ہے. اب آپ مایوس، میں نمازی، اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا. ارے اللہ کو نہ پوچھتا نہ اللہ کو مانتا، اللہ اس کو سب کچھ دیا، آخر میں نے کیا غلطی کی. اس حقیقت کو سمجھ لو، اس حقیقت کو جان لو. جب کبھی ایسا وسوسہ آ جائے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں لاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت اللہ يؤتي العبد، لوگوں جب تم دیکھو کہ ایک بندہ ایسا ہے جو برابر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سال کے 12 مہینے اسی نافرمانی پر جمع ہوا ہے، لیکن پھر بھی تم دیکھ رہے ہو اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے موقع پر اس بات کو جان لو، فَإِنَّمَا اسْتِدْرَاجٌ، اللہ نے اسے ڈھیل دی. جس طرح ایک بچہ جب پتنگ پلاتا ہے تو کیا کرتا ہے، دھاگا پلاتا ہے، دھاگا پلاتا ہے، دھاگا پلاتا ہے. جتنا دھاگا پلاتا ہے پتنگ اتنی اوپر اٹھتی ہے. اچانک کیا ہوتا ہے، کوئی دوسری پتنگ آتی ہے اور اس کے مانجے کو کٹ کرتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، نہ پتنگ بھی غائب اور دھاگا بھی غائب. یہی حال ان کا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی مہلت ہے. آپ غیر مسلموں کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی مہلت ہے. اللہ اگر پکڑ لے گا، یاد رکھو اس بات کو جان لو، پہننے کے لیے ایک کپڑا بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. اللہ کی پکڑ ایسی ہوگی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک آیت پڑھی، کہا فلما نسوا ما ذکروا به حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. آگے اس بات کو بھی جان لیں. بس آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے. میں بس کچھ باتیں آپ کے سامنے موٹی موٹی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ موضوع کو سمجھ جائیں. آپ جانتے ہیں انبیاء میں ایک بہت ہی مشہور نبی گزرے جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام ہے. آپ جانتے ہیں اللہ نے 80 سال تک انہیں مہلت دی. 80 سال تک اللہ نے اچھی زندگی دی، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نوازا 80 سال تک. اور بیماری میں کتنے سال گزارے، تقریباً 18 سال، 7 مہینے بیمار ہیں. کون؟ حضرت ایوب. اور نعمت کی زندگی کتنی، 80 سال. اور تکلیف کتنی 18 سال 7 مہینے. اب جانتے ہیں اللہ نے ایسی بیماری دی جسم پر ایک ایک پھوڑا اتنا زیادہ موٹا ہوتا کہ اس پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے حضرت ایوب کے زبان سے چیخیں جاری ہوتی. کیا ہوا، ایسی بیماری کوئی دوا کام نہیں آئی، کوئی علاج کام نہیں آیا.
حتیٰ کہ اس بیماری کی وجہ سے جتنی جمع پونجی تھی پوری خرچ ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ایوب جس گھر میں تھے اس کو بیچ دیے، صحرا میں جا کر زندگی بسر کر دیے، پورا گھر سہارا چھوڑ دیا، صرف بیوی کے ساتھ صحرا میں حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ امید کا دامن نہیں چھوڑا، کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ بیماری تو نے دی ہے اللہ، اور اس بیماری کی شفا کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں، حضرت ایوب کی زندگی میں وہ موقع بھی آیا جب کبھی تکلیف ہوتی، چیخ و پکار ہوتی تو حضرت ایوب کی بیوی کہتی اے اللہ کیا میرے شوہر کو صرف تو ہی ملا، دوسرے کوئی نہیں ملا اللہ تکلیف دینے کے لیے؟ کہتے ایوب علیہ السلام اے میری بیوی اللہ کی پناہ مان، ایسے الفاظ زبان سے جاری مت کر کہ تو یہ نہیں جانتی اللہ نے 80 سال ہمیں راحت کی زندگی دی، 18 سال اگر اللہ نے بیماری دی تو کیا ہوتا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ اللہ 80 سال ہمیں اس تکلیف اللہ مبتلا کرے۔ اللہ معلوم یہ ہوا کہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں جب کسی انسان کے پاس آتی ہیں تو مومن کو چاہیے ان مصیبتوں کے بدلے میں صبر کرے، امید کا دامن نہ چھوڑے۔ امید ہے تو اللہ سے عبادت انسان کرتا ہے، جس دن امید ختم ہو جائے گی اس دن خود بخود انسان اللہ کی عبادت سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ان تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، جب تک اللہ دنیا میں قائم رکھے ایمان و عمل پر اور صحیح عقیدے پر اللہ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔